میں شہانہ ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں سسٹر مونیکا شکیل کے ساتھ حاضر ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سلام پیش کرتی ہوں۔ جس طرح ناظرین گزشتہ پروگرامز ہم نے ایک سیریز کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، حقیقی و اٹوٹ بندھن کے طور پر، اور بہت سارے پروگرامز کے نام وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھے ہوں گے ناظرین، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس، آپ کی قیمتی آرا ہمیں موصول ہوتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی نہایت شکر گزار ہیں، اور خاص کر سسٹر مونیکا شکیل کے شکر گزار ہیں خداوند کے بعد کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتی ہیں ہمارے لیے، خداوند کے لیے۔ اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بات کریں گے ناظرین، جس طرح گزشتہ پروگرامز میں ہم نے بات چیت کی کہ شادی شدہ بندھن میں جو پرابلمس آتی ہیں، جو ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، جب بات کی جڑ تک پہنچا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کو اس قدر طویل کر دیا جاتا ہے، ربر بینڈ کی طرح کھینچ کر اس کو اتنا کھینچا جاتا ہے کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں سسٹر کے ساتھ مل کر۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جس طرح سسٹر ابھی میں نے بات کی، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بات اس طور پر پہنچ جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جی، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، اور آپ تو خیر کام ہی یہی کرتی ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، کونسلنگ۔ اگر میرج بالکل اینڈ پر آ گئی ہے تو آپ کونسلنگ جب آپ کرتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ناظرین شیئر کرتے ہیں آپس میں، پروگرام سے پہلے بھی پروگرام کے بعد بھی بہت ساری باتیں سسٹر شیئر کرتی ہیں کہ بات جب پتہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ہنسی بھی آتی ہے ساتھ میں، اور ان کی بے وقوفیوں پر ہنسی آتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، اور ہمارے بچے کس طور پر جو ہے وہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ انہیں یہی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی۔ ہاں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں شہانہ میں یہی کہوں گی کہ اتنے پاک رشتے کو وہ اہمیت جو انہیں دینی چاہیے اور جو آخر تک ان کو اپنے رشتے کے ساتھ چلنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے۔ آج سسٹر میں چاہوں گی کہ پہلا سوال ہی ایک ریفرنس ہے، میں وہ پڑھنا چاہوں گی، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ خداوند کے پاک کلام میں سے انجیل مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اب اس میں شریعت کی بات بھی آ رہی ہے اور فضل کی بات بھی آ رہی ہے۔ شریعت کا جو سٹارٹنگ حوالہ پڑا کہ طلاق نامہ لکھ دے، مطلب اجازت دے دی کہ طلاق آپ دے سکتے، مگر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ صرف اس وجہ سے، زنا کاری کی وجہ سے، اگر وہ چھوڑتا ہے، خود اگر شادی کرتا ہے یا وہ کرتی ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں زنا کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جیسے اب ایک ہمیں ریفرنس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی، تو ریفرنس بھی جب دیا کہ طلاق نامہ تو لکھوا دیا، مگر اس کے باوجود ایک بڑا واضح طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی زنا کر رہا ہے اور جس کو چھوڑ رہا ہے اس سے بھی زنا ہی کروائے گا۔ تو مطلب ایک کام کو جو غلط کام ہے ڈبل گناہ ہو گیا، اس کو ڈبل سے ٹرپل ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی کہیں رکاوٹ آگے نہیں آئے گی۔ اگر وہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو تب اس کے لیے بھی وہی مشکل، وہ اس سے زنا کروائے گا، یا خود کسی اور سے کرتا ہے تو اس سے زنا کرے گا۔ تو دونوں شرطوں میں آپ دیکھیں کہ زنا جو ہے وہ آپ کی لائف کا حصہ بن گیا۔ اب آپ کی وہ پیورٹی والی لائف جو نکاح کے بعد آپ کو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ تھی، ویسا آپ کو رشتہ نہیں ملنے والا۔ تو یہاں پہ سسٹر شریعت تو اجازت دے رہی ہے طلاق نامہ دے دیں؟ نہیں، شریعت دے رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ اور چاہوں گی کہ ہم ایک اور بائبل کا ریفرنس دیں جس میں خداوند یسوع مسیح میں اور ہمیں زیادہ آپ کو مل جائے گا کہ کنیکشن کیا ہے۔ اوکے، شور۔ آپ پلیز پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اگر ہم پڑھیں، اس کی پہلی آیت سے ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے،
شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ بس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں یہ کہتا ہوں، نہ خداوند کے آگے کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو، اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے۔ ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ یہاں پر سسٹر بیچ میں ریفرنس جو بھی میں نے پڑھا ہے اس کے بیچ میں شاید مجھے سمجھ نہیں آئی آیت، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں، اور میرے دیکھنے والے ناظرین کو بھی، کہ یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی با ایمان نہیں ہے، ایمان میں کمزور ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ رضامند ہے ساتھ رہنے پر، تو کیا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے چھوڑنے کی کہ اگر وہ راضی نہیں ہے، بھائی تم ایماندار نہیں ہو، میں بہت ایماندار ہوں تو میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ اس آیت سے جو میں سمجھ رہی ہوں، شاید میں غلط ہو سکتی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ آپ رہنمائی کریں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رضامند ہے ساتھ رہنے پر مگر اس سے یہ پوائنٹ لگتا ہے کہ وہ با ایمان نہیں ہے مگر وہ ساتھ رہ سکتے ہیں، تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے چھوڑنے کی؟ اس میں تو دیکھیں وجوہات تو آپ بہت ساری نکلتی ہیں۔ اگر ہم کلام کے اس ریفرنس کو مائنڈ میں رکھیں تو سیدھی ایک بات آ رہی ہے کہ اگر با ایمان نہیں ہے تو تب بھی کوئی ایک جو با ایمان نہیں ہے، جو دوسرا جو ایمان والا ہے، وہ اس کو سیو کر سکتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ الگ ہو کر ہی یہ کام کریں، بلکہ مل کر ہو سکتا ہے اگلا ایک ساتھی دوسرے جو کو ملے وہ save- بھی زیادہ ایماندار نہ ہو۔ ہاں، اسی لیے تو مطلب آپ اس چیز کی ٹیسٹ اپنے آپ کو کیوں ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال رہے ہیں؟ آپ اسی زندگی کو جو خدا نے آپ کو ایک بیوی آپ کے لیے دی ہے یا ایک شوہر آپ کو دیا ہے، اسی کے ساتھ آپ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کریں، رہیں، ساتھ رہیں۔ با ایمان ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ گیو اپ نہیں کریں۔ اکثر بیویاں بھی گیو اپ کر دیتی ہیں اور آدمی بھی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ تو وہ وہی میں سمجھ رہی ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ پھر شاید یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میری چرچ جانے کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا میری پریئر میٹنگ میں جانے کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو مجھے تو کلام اجازت دے رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو چھوڑ سکتی ہوں یا چھوڑ سکتا ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی ہے جو بھی با ایمان ہے۔ مگر یہاں پر میں اپنے تمام ان بیٹیوں سے، ان بھائیوں سے مخاطب ہوں گی، اپنی بہنوں سے، کہ اگر آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور آپ خدا کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر آپ کا جیون ساتھی جو ہے وہ کمزور ہے اس معاملے میں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاتھ چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ آپ اس کے ہاتھ کو تھامیں مضبوطی کے ساتھ اور اس کی رہنمائی کریں، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، اسے چھوڑیں نہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمارا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا تھا۔ تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ جو خدا کی مرضی سے ہماری زندگی کا ساتھی خدا نے چنا ہے
تو کیا ہم اسے اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ ایمان میں کمزور ہے؟ تو کیوں نہ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے اور اپنے ایمان کے بہاف پر اسے بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے، تو یہ بڑا زبردست، میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ حوالہ، کہ شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی لوگ چھوڑتے ہوں کہ ایمان میں کمزور ہے، تو میری جو ہے وہ دعائیں نمازیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، شاید یہ بھی ہو مگر سکتا وہ ہے۔ یہی ہے کہ عورت یا آدمی جو بھی ہو، یہاں آ جاتا ہے نفس کی بات آ رہی ہے، ایمان کی آپ دیکھیں، با ایمان ہونا، نفس پہ کنٹرول کی بات آ رہی ہے، اور اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تو کس کو موقع مل رہا ہے؟ شیطان، جو آپ کی آزمائش آپ کی زندگی میں لے آئے گا۔ تو ہر چیز پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اولاد، جو آپ کی اولاد ہے وہ پاک ہونا اور نہ ہونا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہی چیزیں اگر آپ با ایمان ہیں تو آپ ضرور چینج کریں۔ یہی تو جیون ساتھی ہونے کا وہ ہے کہ آپ گاڑی کے پہیے، مطلب ایک ساتھ ایک گرتا ہے تو دوسرا ایک اسے گرتا ہے سنبھالتا ہے، اسے ایسے ہی اپنا ہی سنبھالتا کہا ہے، جاتا ہے، تو بالکل۔ شیئرنگ از کیئرنگ، وہی والی بات ہے کہ مطلب آپ اسے بچائیے، اور آپ ایک زندگی بچا رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ مشکل حالات بھی ہوں تو تب بھی ہم نے ڈٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا ہے مشکلوں کا، اور آگے یہاں پر مجھے ایک ریفرنس یاد آ رہا ہے، شریعت کے حوالے سے ہی ہے، مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں چاہوں گی پڑھوں، بلکہ میں چاہوں گی 2 آیت سے۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اس کی بیوی، دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس بات کی بابت پھر پوچھا تو اس نے ان سے کہا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، وہ اس سے پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور عورت اگر اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ یہ مزید آپ کو اور کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، کلیریفیکیشن بالکل ہو گئی ہے، ایک انڈورسمنٹ ہو گئی ہے، ایک ٹھپا لگ گیا ہے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتی، بالکل۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں اکٹھے کر سکتا، کیونکہ جب دلوں میں دوری آ جاتی ہے ناظرین، تو میں نہیں سمجھتی کہ ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب تک ہم خود سے اسے اپنے دل سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو مسکوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں، شریعت ہے تو فضل ہے، اور اپنی طرح سے تشریحات کرتے ہیں، اور اس آیت کو اسی طور پر لیتے ہیں کہ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ جو چھوڑنا چاہے طلاق نامہ لکھ دے، مگر یہ کس بات کی پیروی کرتے ہوئے کہا گیا تھا؟ کیونکہ اس دور میں اس قدر بدی اور اس قدر سخت دلی تھی کہ خدا کا کلام لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کلام کے مطابق تھیں یہ ساری باتیں۔ اس پر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سخت دلی کے سبب سے، کیونکہ جب ہم سننا ہی نہ چاہیں تو پھر ہم کسی کی بھی نہیں سنتے، اور اپنی ضد میں، اپنے غصے میں اپنے گھروں کو برباد کر لیتے ہیں۔ خدا را اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے ضد، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی نااہلی اور بے وقوفی ہے کہ ہم اس جنت کو جو خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے اسے تباہ کرنے کے لیے اپنی ضد کو پریفرنس دیتے ہیں اور اپنے گھر کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر ہم شریعت کو مانتے ہیں تو یہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ سخت دلی کے سبب سے، تو کیا ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں جب ہمارے دل سخت ہے، اور کیا آج بھی کلام اثر نہیں کرتا؟ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ اگر ہم زنا کے علاوہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑے گناہ کے جو ہے وہ مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی اگلا سوال آپ سے کرتی چلوں کہ اس صورت میں تو پھر وصیت میں طلاق ہے ہی نہیں۔ بالکل ابھی جس طرح جو میں نے لاسٹ ریفرنس پڑھا تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ وہ اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس وجہ سے تھا۔ اب میں چاہوں گی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیو میرڈ کپل ہے، 5-6 مہینے، سال کہہ لیتے ہیں، شادی کو ہوئے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی،
یا انہیں شاید موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں یا وہ کہیں باہر جائیں، کیونکہ ساس بھی چاہتی ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر میں ہی رہے، اور کام کاج میں ہی ٹائم ایسا ہو جاتا ہے. ہسبینڈس کی بھی اکثر بچے جو ہے وہ ماں کی زیادہ سنتے ہیں، تو وہ ٹائم نہیں گزرا تو وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی، اور پھر جب انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہے، ایک دوسرے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے کی باتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ کیونکہ میں آپ کو جانتی ہی نہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت، بالکل. اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ کام کروں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب بڑھتی گئی ہیں تو طلاق کی نوبت آ گئی ہے. ایسی صورت میں آپ سے چاہوں گی کہ ان نیو میرڈ کپل بچوں کی رہنمائی کریں کہ اس صورت میں ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے، یا جو شاید ابھی کرنے والے ہیں شادی، اس پاک سیکرمنٹ میں بندھنے والے ہیں، وہ جب اس لائف کو سٹارٹ کریں اور ایسی کوئی نوبت خدا نہ کرے آتی ہے، تب وہ کیا کریں؟ میں اسی ریفرنس کو جو خداوند یسوع مسیح کا بھی انہوں نے بہت کلیئرلی اس چیز کو ڈیفائن کیا، اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر ریفرنس لیا جائے تو کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کا پورا 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 ایک دروازہ کھل جاتا ہے جب آپ کی شادی ہو رہی ہے. ایک گیٹ کھلا کہ وہ مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. یہی بات تو سسٹر یہ میں کہنا چاہ رہی تھی جی کہ لکھا ہے مرد چھوڑے گا، بیوی کیوں چھوڑتی ہے ماں باپ کو؟ ہاں وہ ضرور وہ ایک ہمارا آپ کہہ رہے کلچر ہیں ہے. کہ ہمارا کلچر ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جتنی اٹیچمنٹ اگر آپ بیوی کی بات کریں تو ایک وقت آتا ہے کہ شروع میں وہ بھی میں کے بہت جانا چاہتی ہے کہ بھئی میں چلی جاؤں، پھر جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب یہاں اسی ریفرنس کو ہم ٹچ کرتے ہوئے نکلیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیوی جو وہ کہتی ہے کہ میں تو اتنے لوگوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، کونا پکڑ کے روتی ہے کہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، یا فون اٹھاتی بولتی مجھے یہ ہے، وہی چیز اس کو سے اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہو تو وہ ہسبینڈ سے وہی باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہر ساس کے بات ساتھ، ہاں شیئر کر بالکل رہی ہوتی بالکل. ہے اپنی ساس کے ساتھ، اپنے دیور، اپنی نندوں کے ساتھ. تو مطلب یہ تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی، اور جہاں تک آپ کی اس سوال کو ہے کہ اگر ان کی طلاق کی نوبت آئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو مس کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ ہی ہاں نہیں ہے، بالکل. مگر وہ موقع جو دیا جاتا ہے اس میں ہمارے سارے رشتے یہاں آ جاتے ہیں کہ یہ موسٹلی میرا خیال ہے ارینج میرجز میں ہی زیادہ پرابلم آتی ہے اس طرح کی، ورنہ آج کل تو میرا خیال ہے لو میرج کا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اور مگر لو پہلے میرجز میں بھی میں آپ کو نہیں وہ شاہانہ تو خیر بتاؤں کہ مطلب ڈیفینیٹلی ہاں دیکھیں، وہ جو 4 گھنٹے کی ملاقات ہے اپنی اچھائیاں ہی دکھا وہ رہے ہوتے ہیں، آرٹیفیشل زندگی آرٹیفیشل ہے. ہاں زندگی. جی جب وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، بالکل. کہ اس میں کیا برائی ہے، مجھ میں کیا برائی ہے، اور میں کیسی ہوں یا وہ کیسا ہے. تو بات تو وہی ہے کہ جاننے کا جو عمل ہے نا وہ شادی کے بعد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ارینج ہو چاہے وہ لو میرج ہو. یہ بہت سارے بچوں کی جو ہے نا خیالات میرا خیال ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے ہاں، اس وقت. اور اس سے بس میں یہی اس میں اور مزید یہی کہنا چاہوں گی کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جب آپ کسی کی بیٹی بیاہ کر لا رہے ہیں تو اس کو اتنا ٹائم بھی دیں. وہ ضرور گھر کی بھی چیزیں کرے گی، آپ کی بھی ذمہ داری اٹھائے گی، مگر سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اپنی ریلیشن کو سٹرونگ کرنا ہے. اور جہاں ریفرنس میں ہے کہ وہ الگ ہونے کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ الگ ہی نہ ہوں، اس وقت ہوں جب دعا کرنی ہے. تو خدا تو ہمیں ہر جگہ گائیڈ کر رہا ہے. یہ میرے خیال ہے سسٹر، شاید میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ الگ ہی نہ ہو، یہ بالکل اسٹارٹنگ کی بات کی گئی ہے بالکل. تاکہ وہ کٹھے رہیں، ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو اپنا لباس سمجھیں، ایک سمجھیں ایک دوسرے کو کہ میں الگ نہیں ہوں. تو جب بھی انڈرسٹینڈنگ بھی تو بنے اسی گی وقت میں یہ ڈیولپ ہوگی، تو فیملیز وہ کو ٹائم کون دینا کون چاہیے. سمجھائے فیملیز کو. پلیز میں چاہوں گی اب فیملیز کو کچھ کہیں، ان پیرنٹس کو کچھ کہیں کہ جو لانے کے بعد سمجھتی کہ بس بہو گھر آئیے نا چابیاں پکڑا دو، کچن پکڑا دو، بس وہ یہی کرے. اب وہ یہ جب سبھی کرے گی نا، جب وہ ایک طرف سے سیٹلڈ ہوگی، بالکل اسٹرانگ ہوگی، اس کو یہ ذمہ داری دے دی جس کے نام سے، جس کی وجہ سے وہ آئی ہے، اس کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا چار ڈالنا ہے اس نے. یہی میں اپنے ناظرین سے بھی بات کروں گی، ان بیٹیوں کو جو آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے. پرائرٹی ان کا ہسبینڈ ہے. جو آپ جب اپنے ہسبینڈ کو سمجھ جاؤ گے تو وہ انہی کا بیٹا ہے، اسی فیملی میں براٹ اپ ہوا ہوا ہے، تو جو عادتیں اس کی ماں کی یا اس کے باپ سے اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ خود سمجھ جائے گی. پہلے اپنے ہسبینڈ کو سمجھیں، ٹائم دیں، اور اپنی گھر اور اس کے گھرانے کو لے کر چلنے کا بہترین عمل یہی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی ایک ایک اچھی اور بری چیزیں جو بھی اس میں ہیں
اس کو پہلے سمجھیں کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے, اور یقیناً جو چیز اس کو اچھی لگتی ہوگی اس کی ماں ہے, اس کے باپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی, کیونکہ وہ اس ماحول میں پلا ہے. تو آپ پہلے اس ماحول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو رشتہ خدا نے آپ کو بنایا ہے اس کو سمجھیں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت بہت ٹائم سپینڈ کریں, اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اور آرٹیفیشل زندگی نہیں ہے. اب آپ وار زون میں آ چکے ہیں, اب آپ کو جیتنا ہے. کامیابی ایسی نہیں ہے کہ ماں کو جدا کر دیا, باپ کو جدا کر دیا, یہ کامیابی نہیں ہے. سسٹر یہ بھی کلیئر کریں, مل جو کے کلام رہنا کہہ رہا ہے نا ماں باپ کو چھوڑیں, تو اکثر ہماری بیٹیاں اس بات کو غلط لے لیتی ہیں. چھوڑنے کا مطلب اب سیپریٹ ہو جاؤ, نہیں نہیں نکل کے ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں. اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں تاکہ جو بچیاں انمیچیور ہیں, جنہیں کلام کی سمجھ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے اس پروگرام سے ان کی یہ جو ہے نا مائنڈ میں جو غلط انہوں نے تشریح رکھی وہ بھی کلیئر ہو. نہیں, کچھ لوگ واقعی میں نے اکثر, کیونکہ میں شادی شدہ جوڑوں سے جب بات کرتی ہوں تو اکثر وہ کہہ دیتی ہیں کہ باجی آپ دیکھیں کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا. تو میں ان کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ پھر حکم اگر دیکھا جائے 10 حکموں میں, اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو, تو وہ حکم جو دیا گیا ہے ساتھ میں اس کے ایک وعدہ بھی ہے. تب آپ سوچیں وہ خدا ہمیں کیا سکھا رہا ہے. یا تو ہم حکم کو بالکل ٹوٹلی ڈینائی کر دیں کہ اس کی عمر دراز آپ کے ہی ہسبینڈ کی عمر دراز ہوگی نا. تو آپ اگر اچھی بیوی ہیں, با ایمان بیوی ہیں, کلام کو پڑھتی ہیں, تو آپ کلام کو اپنی مرضی سے موڑے حکموں کو توڑیں بھی گی یاد نہیں, رکھیں گی. تو آپ اس حکم کو یاد رکھیں گی. تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گی, آپ اپنے بھائی کو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بھابھی کو لے کر الگ ہو جائے, اور آپ کے ماں باپ, اس وقت آپ کو دکھ ہوتا ہے. تو یہی دکھ آپ اپنے بیٹے, اپنے اس کے بیٹے کے لیے, کیونکہ جب آپ ماں ہیں آپ بھی ساس بنیں گی, فیلنگ وہی ہے, واٹ ایور یو ڈو اٹ کمز بیک ٹو یو. آپ کبھی بھی یہ راؤنڈ سرکل, مکافات عمل. بالکل. تو آپ بس یہی ہے, میں بس سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز پلیز کلام کو اپنی مرضی سے ٹویسٹ مت کیا کریں. حکم کو پہلے دیکھ لیں, وہ پہلے آیا, پھر یہ چیز آئی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا. اس کی بھی ریزنز ہیں. ایک وقت ہے جو ماں کا رشتہ کوئی بیوی بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی, نہ بہن بن سکتی. تو اس کے رشتے اس کو نبھانے دیں, آپ اپنے رشتے نبھائیں, وہ اپنے رشتے نبھائے, اور جو نئے رشتے اس کو اور آپ کو ملیں وہ ملا کر چلیں. یہاں پر ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بیوی نہیں بن سکتی, وہ ماں ہی رہیں گی. بالکل. یہ وہی ہے کہ ایک کیوبز ہے, چیمبر ہے. آپ کا چیمبر اتنا ہے, میں بیوی ہوں تو یہ میرا چیمبر ہے, ماں ہے تو ماں کا اگر میں چیمبر سمجھتی الگ ہوں ہے. نا سسٹر کہ اگر اپنی لمیٹیشن کو ہم, بالکل مطلب ماں کا جو کام ہے وہ ماں کو کرنے دیں, جو بیوی کا کام ہے وہ اسے اچھی طرح ذمہ داری کے ساتھ نبھائے, تو میرا خیال ہے لائف اتنی خوبصورت ہوگی نا کہ ہماری سوچ ہے, جو یہ مس انڈرسٹینڈنگس ہے, جو ناچاکیاں ہیں فیملیز میں, وہ میرا یہ جو, شاید میں غلط ہو سکتی ہوں, آپ کلیئر کریں گی, یہی ریزن ہے کہ ہم وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. ون مین شو, ہم یہ سب کریں اور ہمارا ہی ہولڈ ہو, اور ہم یہ, تو پھر مطلب ہم شادی ہی نہ کریں بچوں کی. میں شانہ اس میں اور ایڈ کروں گی, کیونکہ میں جب اس پہ نیٹ سے بھی کچھ انفارمیشن لے رہی تھی تو اس میں بڑی اچھے ایک لفظ لکھا ہوا تھا کہ پاور شفٹ. اب یہ جو پاور شفٹ ہے نا, یہ وہ ماں اپنے بیٹے کا پاور شفٹ نہیں ہونے دیتی. اور یہ جو بٹن ہے یہ ایک وقت آتا ہے فیوز ہو جاتا ہے, اور وہ فیوز طلاق ہے. مطلب کیونکہ وہ تنگ آ جائے گا, ادھر سے ماں اس کو کچھ کہہ رہی ہے, ادھر سے بیوی کچھ کہہ رہی ہے. تو یہ جو پاور شفٹ ہے, کیونکہ ایک ماں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ٹائم گزار لیا ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنا پاور جو ہے اپنی بیوی, جو اس کے بیٹے کی بیوی ہے, اس کو شفٹ کیوں نہیں کرتی. جس دن ہم پاور شفٹ کرنا, عورت ہونے کے ناطے ہم پاور شفٹ کرنا سیکھ لیں گے, ہماری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. اس بیٹے کی جس کے لیے ہم اتنی تیاری کر کے بہو لے کر آتے, سیکنڈ ڈے وہ بہو کیسے ہو جاتی ہے. کیونکہ پاور آپ شفٹ, لیٹ گو والی سچویشن نہیں ہے. جس دن آپ لیٹ گو کر دیں گے پاور, اور شفٹ کر دیں گے کہ اب میرا ٹائم پورا ہو گیا, اب مجھے جو ہے نا اپنی جو بہو آئی ہے, جو میری بیٹی ہے, اس کو یہ پاور دینا ہے. اور آپ دیکھیے جس دن آپ یہ پاور شفٹ کرتے ہیں, آپ گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی آپ اسے لا دیں نہیں,
وہ پاور شفٹ کرنے کے بعد وہ خود اونرشپ بھی لے گی, رسپانسبلٹی بھی لے گی, اور سارے کام آپ کے, بلکہ آپ, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اوور سی کرنے والی ایگل بن جائے کہ میں نہیں, اب بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے, اب تم سنبھالو. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پاور شفٹ کرتے ہیں تو اس ایک بٹن سے آپ کے گھر کے سارے بٹن سیٹ چلیں. میں نے یہ چیز سیکھی اور مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ آپ اپنی زندگی کیسے بہترین کر سکتے ہو. لوگ اسی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں آج کل. آپ دیکھیں نئی جاب, ایک جاب چھوڑی دوسری جاب میں چلے گئے, کیوں کرتے ہیں آپ شفٹ؟ بالکل, تو اپنے گھر کی شفٹنگ میں بڑی کیوں نہیں؟ زبردست بات ہے. وہ جو آپ نے بات کی پاور شفٹنگ کی, اور واقعی ہمیشہ ہم بیٹی ہی نہیں رہتے, بالکل. ہماری پوزیشن چینج ہوتی ہے, ہوتے بیٹی بھی ہیں, اس کے بعد بہن بن جاتے ہیں, بہن کے ساتھ ساتھ پھر آپ ماں کے رتبے پہ بیوی بنتے ہیں, ماں بنتے ہیں, ساس بنتے ہیں, دادی, مطلب آپ کی پوسٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. مگر ہم وہ ہولڈ جو ہے نا وہ بالکل. چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں. ناظرین, میں یہ چاہوں گی کہ آج کے پروگرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے سسٹر مونیکا شکیل کی وجہ سے, اور یقیناً میری بہت ساری بیٹیوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں یقیناً کی ہوں گی بہت ساری غلطیاں, تو پلیز ان پر نگاہ کیجیے اور انہیں ترک کیجیے اور اپنی لائف کو بہترین اور خوشگوار بنائیے. یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے. اگلے پروگرام میں اسی جگہ اسی وقت ملتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ.